بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو مقام و مرتبہ، جو احترام، جو عزت، جو عظمت، جو رفعت عطا کی ہے، وہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، نبیوں کی امامت اور نبیوں کا سردار بننے کا شرف عطا کیا۔ قرآن کریم جیسی اہم کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے، وہ کتاب آپ کو عطا کی۔ مکمل دین جسے دین اسلام کہتے ہیں، اللہ پاک نے وہ دین آپ کو عطا کیا، تو آپ کو ان تمام چیزوں سے اللہ نے نواز کر کے اللہ نے یہ پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں کو دیا کہ جو عزت و مرتبہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے، اگر آپ کی امت آپ کی مکمل اطاعت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی عزت و سرفرازی دنیا میں مسلمانوں کو بھی عطا کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ انہیں بھی اللہ عزت عطا کرے گا۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین کو یہ بات معلوم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے اس بات کو۔ اور دکھ کی بات ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں، انہیں بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت میں عزت انہی لوگوں کا مقدر ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھیں گے۔ اور ایمان سے مراد کامل ایمان ہے، آدھا ادھورا ایمان نہیں، کمزور ایمان نہیں، کامل ایمان جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر رکھے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ اسے اس دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، اور اس عالم میں جسے عالم آخرت کہتے ہیں، وہاں بھی اللہ پاک کی طرف سے عزتوں کا فیصلہ ہوگا۔ یہ پیغام قرآن کریم کا ہم بھول گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں۔ منافقین کی طرح ہمارا بھی یہی حال ہے کہ عزت و سرفرازی کا جو راستہ ہے، اس راستے کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو منافقین ہیں انہیں اس بات کا پتہ نہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں، ہم کو بھی اس بات کا پتہ نہیں۔ آج امت مسلمہ کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ زندگی کے تمام تر شعبوں میں اللہ پاک کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقے زندگی کو پس پشت ڈال دیا، اور اپنی کامیابی و کامرانی مغربی تہذیب اور اہل مغرب کی اتباع اور پیروی میں ہم سمجھنے لگ گئے۔ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ داڑھی رکھنے میں ہماری بے عزتی ہے، اسلامی لباس پہننے میں ہماری بے عزتی ہے، عام جگہوں پر جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟
ایک مزاج بن گیا ہے کہ اسلامی تعلیمات اختیار کرنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری رسوائی ہے، ہماری خفت اور سبکی ہوگی، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کا دور خلافت تھا، انہوں نے ملک شام ہے، عراق ہے، ان علاقوں کو فتح کیا تھا۔ ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، کچھ دانے کھانے کا کچھ ریزے دسترخوان پر گر گئے، اسے اٹھا کر کے انہوں نے کھایا۔ تو وہاں جو مسلمان دوسرے تھے، وہی کے مقامی جو پہلے مشرک اور کافر تھے، اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی ان پر پورا رنگ چڑھا نہیں تھا، وہاں کے مقامی لوگ دسترخوان پر گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کر کے کھانا عیب سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے امیر سعد بن ابی وقاص کو متوجہ کیا، کہا کہ امیر المومنین، دسترخوان پر گری ہوئی چیزوں کا کھانا یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے، آپ نہ کریں۔ سعد بن ابی وقاص کا تاریخ ساز جواب تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے کیا میں اپنے محبوب نبی کی سنت چھوڑ دوں گا؟ آج ہم لوگ بھی اس کو معیوب سمجھتے ہیں، ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں تو برتن کو صاف کرنا، اور اگر میز پر کچھ گر جائے تو اسے اٹھا کر کے کھانا ہم عیب سمجھتے، نہیں کھاتے۔ مسلمانوں کے ایسے افراد کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ چائے پیتے ہیں تو اچھی خاصی چائے گلاس میں چھوڑ دیتے۔ ہم ان چیزوں کو عیب سمجھنے لگے۔ جو ہدایت، جو پیغام ہمارے آقا نے ہم کو دیا تھا، آج وہ ہمارے نزدیک رسوائی کا سبب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب اور کلچر کو اختیار کریں گے تو دنیا میں ہم کو عزت ملے گی، لوگ احترام اور عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ سعد بن ابی وقاص کا یہ تاریخ ساز جملہ یاد رکھیے، غیروں کے درمیان بیٹھ کر کے دسترخوان پر گری ہوئے ریزے کو اٹھا کر کے جب انہوں نے کھایا تو لوگوں کے ٹوکنے پر کہا تھا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے کیا میں اپنے محبوب نبی کا طریقہ چھوڑ دوں گا؟ اہل مغرب خود پریشان ہے، ان کی اپنی تہذیب اور ان کا اپنا کلچر ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ آج وہ زندگی گزارنے کے لیے دوسرے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ جن کا میلان مذہب کی طرف ہے وہ مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں، دنیا میں گھوم پھر کر کے دوسری قوموں کے تہذیب اور کلچر کو دیکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں ہمیں کامیابی ملے گی، کہاں زندگی کا چین و سکون ملے گا، کہاں ہمیں عزت اور باوقار طریقے سے جینے کا موقع ملے گا۔ آج وہ خود پریشان ہے۔ اقبال نے تو بہت پہلے کہا کہ پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج، پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ سورج روز نکلتا ہے اور روزانہ مغرب کی طرف جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں کو، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جو مغربی تہذیب کے دل دادا ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ جو خود ڈوبے ہوئے ہیں، جو خود اپنے لیے سکون کی تلاش میں پریشان اور سرگردہ ہے،
ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کے تہذیب اور کلچر کو اختیار کریں گے تو ہم دنیا میں عزت و سرفرازی پائیں گے، زندگی میں چین و سکون ملے گا۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا پڑے گا کہ ہم صاحب ایمان ہیں یا منافق ہیں۔ ہم کسی دوسرے کو تو نہیں کہہ سکتے، کسی دوسرے کے ایمان کا، کسی دوسرے کے نفاق کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے، اور آپ کے دل میں کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا، اور میرے دل میں کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو جس چیز کا تعلق دل سے ہو اس کے متعلق ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کسی دوسرے کے بارے میں۔ ہمیں تو اپنے آپ کو دیکھ کر کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم میں ایمان ہے یا ہم میں نفاق ہے۔ آیت کا یہ ٹکڑا بتاتا ہے کہ اللہ کی جو بات ہے کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے عزت ہے، لیکن منافقین کو پتہ نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں۔ جب ہمیں بھی پتہ نہیں ہے تو اب ہم اس موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اور اپنا جائزہ لے کر کے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم میں ایمان ہے یا ایمان کی جگہ پر نفاق ہے، کہ عزت اور کامیابی کا راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نفاق کی دو قسم ہے، ایک نفاق قولی ہے، ایک نفاق عملی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ تھا اللہ پاک سے، اور وہ رابطہ جسے وحی کہتے ہیں، حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے اور آپ کو ان باتوں کی خبر دیا کرتے تھے جو کسی کو نہیں معلوم ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں سے کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اطراف میں بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، یہودیوں کے قبائل آباد تھے، اور وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، صدیوں سے جا کر مدینے کے اطراف میں آباد تھے۔ ان کی کتابوں میں ان کے علماء نے انہیں یہ بتایا تھا کہ اللہ کا جو آخری نبی ہوگا ہجرت کر کے یثرب آئے گا۔ مدینے کا پرانا نام یثرب ہے، اللہ نے اس کا نام اللہ کے رسول نے اس کا نام تبدیل فرمایا۔ یثرب کے معنی آتے ہیں وباؤں کی، بلاؤں کی سرزمین، اور حضور کی ہجرت کر کے جانے سے پہلے مدینہ ایسا ہی تھا، وہ وباؤں کی زمین تھی، بلاؤں کی زمین تھی، وہاں کے رہنے والے لوگ پریشان تھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو مسلمان بھی وہاں کی وباؤں اور بلاؤں میں پھنس گئے۔ حضرت بلال ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، دیگر صحابہ کرام سبھی اس طرح کے حالات میں تھے، اور اس سے پریشان ہو کر کے مکے کو یاد کیا کرتے تھے کہ مکہ کتنا اچھا، وہاں کی آب و ہوا کتنی اچھی، وہاں کے رہنے والے کیسے تندرست تھے۔ یہ مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، مدینے کی وبا اور بخار نے ان کو کمزور کر دیا تھا، اور یہی بات مکے والوں تک پہنچی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ کرنے کے لیے سن 7 ہجری میں مکہ پہنچے تھے تو حضرت جبرائیل نے آپ کو خبر دی تھی کہ مکے کے مشرکین، مکے کے سردار آس پاس کے پہاڑوں پر بیٹھے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ مدینے کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے۔
اس لیے ان پر اپنی جلادت، اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرو۔ تو یہ حکم آیا تھا کہ جب بیت اللہ کا طواف کرو تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرو، اکڑ کر کے چلو، چھاتی نکال کر کے پہلوانوں کی طرح اکڑ کر کے چلو، تاکہ دشمنوں کو دکھے کہ ہم جن کو کمزور سمجھ رہے ہیں وہ کمزور نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کے حکم دیا تھا، اس وقت سے آج تک اگر عمرے کا طواف آپ کریں، حج کا طواف آپ کریں تو آپ کو رمل کرنا ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے، آپ کو جو ہے رمل کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے، اکڑ کر کے چلنا ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیوں اس بات کا حکم دیا گیا، حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو۔ لیکن مسلمانوں کو دوران طواف حکم ہے اللہ تعالیٰ کے گھر اور اس سے لگ کر کے انتہائی مقدس سرزمین مطاف میں اکڑ کر کے چلنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم نے کہا کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور اکڑنے میں تم آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن طواف میں حکم دیا گیا اور آج تک یہ حکم باقی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ وباؤں کی زمین تھی، جہاں لوگ پہنچے، بیمار ہوئے، کمزور ہو گئے، نقاہت آ گئی، اور مکے سے مدینہ جانے والے مکے کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ حضور سے لوگوں نے اس بات کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ، مدینہ یہ یثرب وباؤں کی سرزمین ہے، اس کو بلاؤں سے، وباؤں سے آپ پاک کر دیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کی دعا کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک عورت انتہائی بھیانک شکل والی، بدصورت، جس کے سر کے بال ایسے کھڑے ہوئے تھے، وہ مدینے سے نکل کر کے جوفا کی طرف جا رہی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ مدینے میں تو ایسی کوئی عورت ہے نہیں، یہ کیا کون ہے؟ اللہ کے رسول سے اس کا تذکرہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہاں جو وبائیں اور بلائیں تھیں، اللہ پاک نے اس کو مدینہ سے نکال کر کے جوفا منتقل کر دیا ہے۔ تو پہلے یہ وباؤں کی زمین تھی، یثرب نام تھا۔ یثرب کے معنی ہی وباؤں اور بلاؤں کی زمین، نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں، آپ اس واقعے سے اندازہ کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا نام مدینہ رکھا، اس کا نام طیبہ رکھا، اس کا نام طابہ رکھا، جس کے معنی آتے ہیں آباد شہر، شاندار اور بہترین جگہ طیبہ، شاندار اور بہترین جگہ طابہ۔ حضور کی آمد کے انتظار میں یہود صدیوں سے وہاں آباد تھے، اور وہ ایسا گمان کر کے بیٹھے تھے کہ آج تک نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل میں ہے، تو آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے گا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ جو تھا کہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں بنی حضرت آپ کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل میں آئیں گے، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، لیکن پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی آئیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول آئے، اہل مدینہ نے سبقت کی، یہودیوں سے سنتے تھے، پتا چلا کہ آخری نبی مکہ مکرمہ میں ظاہر ہو چکے ہیں، حج کے لیے آئے، سبقت کی، ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ ایک آدمی کو خاموشی میں آپ کے پاس بھیجا اور مینا کی وادی میں بلایا، حضور تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر 12 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو نقیب بنایا، ذمہ داری دی کہ تم اس پیغام کی دعوت دوسروں کو دینا۔ مدینہ واپس گئے، سال بھر محنت کی، دوسرے سال جب حج کے لیے آئے 70 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔
اللہ کے رسول کو دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے. یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں. ان لوگوں نے منافقت کی راہ اختیار کی، اور مکے میں جو ان کے ہمنوا تھے، مدینے میں ان کے ہمنوا تھے قبیلے اوس و خزرج کے لوگ، ان کو جو ہے یہ راستہ بتایا. انہوں نے ایمان قبول کیا، دل سے ایمان قبول نہیں کیا، نمائشی طور پر دکھانے کے لیے ایمان قبول کیا. در پردہ اپنے باپ دادا کے دین پر رہے. یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو ان کو پاگل بنانے اور بیوقوف بنانے کے لیے ایمان قبول کیا ہے، ہم تو اپنے پرانے مذہب پر ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور ایمان والوں کو نہیں، وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ وہ منافقین تھے جن کی خبر اللہ پاک نے بذریعے وحی آپ کو دے دی تھی کہ فلاں 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 منافق ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، نفاق ہے. یہ نفاق قولی ہے کہ دل میں کفر اور شرک ہے، اور زبان سے اپنے مومن ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اہل ایمان ہونا جتلاتے ہیں اور بتاتے ہیں. ان کی خبر حضور کے زمانے میں حضور کو دے دی گئی تھی. آج ہم لوگوں کے ایمان اور نفاق کی خبر کسی دوسرے کو نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. ہم غور کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ پیغام اور یہ اللہ کا فیصلہ کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین کو اس بات کا علم نہیں ہے. اب ہمیں اپنے بارے میں سوچنا اور غور کرنا ہوگا. تنہائی میں بیٹھ کر کے سکون کے ساتھ اپنے دل کو ٹٹولنا ہوگا کہ کیا ہم میں ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے. ہم میں نفاق تو نہیں ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے اور ہم اپنی زبان سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان. نفاق کی دوسری قسم نفاق عملی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق عملی کی پہچان یہ ہے کہ جس میں نفاق ہوگا وہ کیا کرے گا. حضور نے بتلایا اذا وعد اخلف، کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی سے جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا. بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا. یہ 4 نشانیاں بتائی ہیں، 4 نشانیاں. یہ نفاق عملی ہے، یعنی آدمی کے فعل و عمل سے ہم دیکھ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں، برت کر کے تجربے سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی ایمان والا ہے یا یہ آدمی منافق ہے. یاد رہے گا 4 نشانیاں ہیں. بات کرے گا تو زور سے بولو، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا، امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا. یہ اس کے منافق ہونے کی نشانی. جب کبھی تنہائی ہو تو تھوڑا اپنے بارے میں بیٹھ کر کے دیکھنا، غور کرنا، سوچنا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عزت کن کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ پاک کا فیصلہ ہے قیامت تک کے لیے عزت اہل ایمان کے لیے.
اور حضور اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین کو اس کی خبر نہیں ہے، اس بات کو نہیں جانتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ کو پتا ہے اور ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ ہم لوگ خود غور کریں اپنے بارے میں، ہم اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں اس بات کو دیکھیں اور ان چیزوں کو سمجھ کر کے فیصلہ کریں کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ سیرت کا یہ پیغام ہے، سیرت کا یہ پیغام ہے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی، عزت و سرفرازی کا جو راستہ طے کیا ہے، اس کے لیے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے اور اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہوگا اور قیامت کے دن کامیابی اور نجات چاہتا ہوگا، اسے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے دنیا میں عزت و سرفرازی، کامیابی و کامرانی، اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخ روئی اور جنت کا حصول اور جہنم سے نجات اس بات میں ہے کہ ہم اپنی زندگی حضور کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ یہ ہے سیرت کا پیغام۔ ربیع الاول ہر سال آتا ہے، ہم تقریریں سنتے ہیں اور آپ کی آمد کا جشن مناتے ہیں، آپ سے محبت کا، عشق کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا کیا حال ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں۔ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا اور آپ میرے بارے میں کچھ نہ کہیں، اپنے گریبان میں ہم سب سر ڈال کر کے دیکھیں کہ کامیابی و کامرانی کا راستہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ آیا، گزر جائے گا۔ اس دنیا میں کسی شے کو ثبات نہیں ہے، یعنی کوئی شے اپنی جگہ ثابت رہے گی، ہمیشہ رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہر آن تبدیلی آتی ہے، ہر آن انقلاب آتا ہے۔ ہم بچپن میں کیسے تھے، جوانی میں کیسے تھے، ادھیڑی میں کیسے ہیں، بڑھاپے میں کیسے رہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اپنے حالات پر آپ غور کر کے ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہر آن تبدیلی، دنیا کو ثبات نہیں ہے اور کسی چیز کے لیے ہمیشہ کی بقا نہیں ہے۔ وہ جو بھی آیا ہے وقتی طور پر آیا ہے، تبدیلیوں کے اس دور سے گزرے گا اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے زندگی دیا تھا، کیا ہم اس طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہے، یا ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ کیا دین کے چکر میں پڑے، اس میں تو پڑھ کر کے ہمیشہ کے لیے آدمی رسوائی مول لیتا ہے۔ مغربی تہذیب و کلچر میں ہم لوگ کامیابی و کامرانی تلاش کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے بارے میں غور کر کے فیصلہ کرے۔ آج بھی سویرا ہے، جب آنکھ کھلے جب سویرا، اور اسلام نے تو ہمیں اتنی گنجائش دی ہے کہ جب تک سکرات شروع نہ ہو، موت کا وقت آتا ہے، اس سے پہلے ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو سکرات کہتے ہیں، اور اللہ پاک زبان بند کر دیتے، عالم غیب، عالم مشاہدہ میں آ جاتا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، مرنے والے کو دکھائی دیتے ہیں۔ سکرات، جب تک نزع کی کیفیت نہ ہو، توبہ کرنے کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے،
ہم آج موقع ہے، اپنے بارے میں ہم لوگ فیصلہ کر کے راستہ طے کر سکتے ہیں۔ آج آنکھ کھلے، ابھی آنکھ کھلے سویرا، ابھی حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آدمی سچی پکی توبہ کر لے تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، رات گزارنے والے سے کہتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے۔ صبح ہوتی ہے اعلان ہوتا ہے، شام ہوتی ہے اعلان ہوتا ہے۔ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہو گئے سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، ہمیں ایک پیغام دیا گیا، اس پیغام کو پیش نظر رکھ کر کے ہم اپنے بارے میں دیکھیں، غور کریں، فیصلہ کریں۔ آج سویرا ہے، پتہ نہیں کب ہم میں سے کس کا بلانا آ جائے، اس لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزرے اور ہم یہ عقیدہ رکھیں، اس بات پر یقین رکھیں کہ ہماری کامیابی و ناکامی اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری میں ہے، ہماری ناکامی اور ذلت و رسوائی اللہ اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنے میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔